کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی غزوہ حنین کا ٹاپک ہم نے ختم کر لیا تھا لاسٹ ویک. آج ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ آپ ابھی ریسنٹلی جب ہم نے سورۃ توبہ کی تھی تو وہاں پہ میں نے آپ کو اس کے تھوڑی سی کچھ اس کے جو واقعات تھے اس سے ریلیٹڈ، ایک تو جو منافقین جنہوں نے حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پر، وہ والا واقعہ تھا، پھر مدائن صالح سے گزرنے کا واقعہ. تو یہ تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو اس کا ہے، اور یہ بھی کہ یہ بہت بڑا لشکر تیار ہو کے گیا تھا، تو آپ کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو یاد آ جائے گا. اور بہرحال یہ کہ بہت امپورٹنٹ یہ غزوہ تھا کیونکہ بہت بڑی اور سخت آزمائش تھی اس میں، لیکن موسٹلی جو صحابہ تھے وہ اس پہ پورے اترے تھے. اپنی استطاعت سے بڑھ کر سب نے جو ہے اس میں صدقہ خیرات بھی کیا تھا اور اپنی شمولیت بھی انہوں نے اختیار کی تھی. میرے پاس پیج نمبر 324 ہے، غزوہ تبوک رجب سن 9 ہجری کا واقعہ. اس میں بھی اگر آپ تاریخیں دیکھتے جائیں نا تو ساتھ یعنی ایک دو مہینے کے گیپ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. مارکہ متا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا. صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا، اور اب یہ قبائل آزادی اور خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے. آپ نے پڑھا تھا زید بن حارثہ کی قیادت میں رومیوں کے خلاف یہ لشکر گیا تھا، اور بہت تھوڑی تعداد تھی، صرف 3000 مسلمان تھے اور 2 لاکھ کے قریب رومی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ریشیو ہی نہیں بنتی، بڑی یعنی انیمیجنیبل سی بات ہے، اتنے تھوڑے سے مسلمان اور پھر ان کی شکست ہوئی تھی. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو عرب قبائل شام کے ارد گرد تھے انہوں نے اب خود آزادی اور خود مختاری کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جو کہ ان کے انڈر تھے کہ ہم آزاد ہوتے ہیں. تو اب ظاہر رومیوں کو اپنی طاقت کم ہوتی ہوئی نظر آئی کہ یہ تو مسلمانوں نے ہماری ساری طاقت جو ہے اس کو کم کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ، تاکہ ان کا جو ہے ہم کلا کما کریں یا ہم اپنی طاقت کی دھاک ان کے اوپر بٹھائیں. تو یہ بیسیکلی پیش خیمہ تھا غزوہ تبوک کا. لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور مدینہ کے اندر ہی ان کا جو ہے وہ ہم صفایا کر دیں گے. اب مسلمانوں نے کو جب یہ خبر پہنچ گئی تو انہوں نے کیسی تیاری کی، کیونکہ ظاہر ہے تاجر قوم تھے، لوگ آتے جاتے تھے، یہ بھی جاتے تھے، وہاں سے بھی آتے تھے، اوپر شام وغیرہ کے ایریا سے لوگ. تو اس طریقے سے بھنک پڑ گئی کہ رومی جو ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ فوجیں اکٹھا کر رہے ہیں اور اس طرح سے ان کا اٹیک کا پروگرام ہے. تو ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی فوجیں اکٹھی کی. رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرا دی اور غزوے کی جہت کا واضح طور پر اعلان فرمایا. اور اس میں جو ہے نا نکلنا لازم کیا گیا تھا سب کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی فرض عین قرار پایا تھا یہ کہ سب نے کرنا ہے. اور ڈیٹیلز بھی بتا دی گئی کہ کس کے اگینسٹ ہے، کیا ہماری اسٹریٹجی ہوگی. اور اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ مکمل تیاری کریں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی نا. ایک تو رومی تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، پھر بہت ویل اکوپڈ بھی تھے، اسلحہ وغیرہ بھی کافی زیادہ تھا، اور پھر زمانہ جو ہے وہ بھی سخت گرمی کا تھا، سفر لمبا تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دو چار تھے. یعنی اتنے عرصے سے جو ہے قحط کا معاملہ چل رہا تھا، تنگ دستی بھی تھی. اب پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے اور لوگ اسی میں قیام پسند کر رہے تھے. کیونکہ اس میں آپ ذرا
تھوڑا سا جو جیوگرافیکل کنڈیشن ہے اس کو ذہن میں لائیں کہ صحرائی علاقہ ہے اور گرمی ہے سخت اور بارشیں نہیں ہوئی، لیکن اب آ کے ٹائم ایسا تھا کہ اب پھلوں کے پکنے کا یعنی سب فصل کاٹنے کا ٹائم تھا نا، تو یعنی ہر طرح سے آزمائش تھی اس میں کہ ایک تو اتنی بڑی طاقت کے اگینسٹ جانا تھا، پھر اس کے علاوہ جو حالات تھے وہ بھی ایسے نہیں تھے، طاقت بہت بڑی تھی جس کے خلاف ٹکرانا تھا، پھر فصلیں پکی تیار ہیں، تو یعنی کافی آزمائش کا ٹائم تھا نا، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان اس کو اپنی کمفرٹ اور اپنی یہ جو دنیا میں جو اس نے اتنی محنت کی ہوئی ہے اس کا بھی تو ایک احساس ہوتا ہے نا، اور یہی بات ہے نا کہ وہ جب اس دن ہم صبر کی بھی ڈیفینیشن کر رہے تھے تو اس میں یہی تھا کہ کبھی پیچھے ہو کے بیٹھ جانا صبر ہوتا ہے اور کبھی آگے جانا صبر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دل تو یہی کر رہا ہوگا سب کا کہ اپنے باغوں کے سائے تلے بیٹھیں اور اپنے جو پھل پکے ہوئے ہیں ان کا مزہ اٹھائیں، خود بھی کھائیں اور بیچیں اور اپنی وہ تجارت بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا، تو یہاں پہ اپنے اوپر قابو کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ آگے جانا جو تھا وہ ضروری قرار پایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی۔ اہل ثروت یعنی جو امیر عمرہ جو لوگ تھے نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی رغبت دی کہ اب جو تنگ دست ہیں ان کے بارے میں تم لوگوں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور ان لوگوں سے جو جو کچھ بن سکا وہ لے کر آئے۔ سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے، سابقون الاولون، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے نا کہ اپنا سارا مال لے آئے تھے جو کہ 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل کے لیے بھی باقی کچھ چھوڑا ہے، یعنی گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو بہت زبردست ان کا جواب تھا، آگے سے عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، اب جذبہ دیکھیں نا کس طرح کا ہوتا تھا اور کیسا یقین بھروسہ توکل کس نوعیت کا ہوتا تھا ان کا، مطلب اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں تو بہت ہی انیمیجنیبل سی بات لگتی ہے کہ بس گھر والوں کے لیے اللہ رسول چھوڑا، سارا کچھ اٹھا کے لے آئے، چاہے کوئی مال غنیمت میں ملا ہوا تھا یا جو کچھ بھی تھا سب اٹھا کے لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ اس دفعہ تو میں ضرور ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن جب آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنا سارا ہی مال لے آئے، یہ آدھا لے کر آئے تھے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ، پالان اور کجاوے ہوتے ہیں یعنی تیار اونٹوں کے اوپر وہ جو بیٹھنے کا ہوتا ہے نا، ایسے جس پہ یعنی جس کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے نا ایک سیٹ ٹائپ چیز، تو اس کے سمیت انہوں نے 300 اونٹ دیے، 50 گھوڑے دیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 اونٹ دیے تھے، یعنی ڈفرینٹ ہسٹورینس نے ڈفرینٹ نمبر آف کیملز لکھا ہے، اور 150 گھوڑے دیے تھے۔ یہ دو طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہ ہوگا، کہ زیادہ ویل آف تھے تو انہوں نے بہت زیادہ بڑھ کے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا بھی کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ یعنی تقریباً 8000 درہم چاندی لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی سب لوگ مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 وسق یعنی تقریباً 13,500 کلو کھجور لائے۔ 13,000 کلو کھجور، تب کوئی کم نہیں تھی۔ تھوڑا سا ذرا امیجن کریں 1 کلو کھجور کتنی ہوتی ہے، 13,500 کلو۔ لیکن یہ اتنا سامان بھی جو ہے وہ کم پڑ گیا تھا کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا نا، سب کے لیے نکلنا لازم قرار دیا گیا تھا۔ بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی وسعت کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا، چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی جو کچھ ہوا وہ کیا، زیورات تک اپنے بھیج دیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں نا ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ جب اللہ کے دین کے کاز کے لیے آواز دی جائے اور اس کو پھر لازم بھی قرار دیا جائے تو اس میں پھر پیچھے نہیں رہنا، اس میں پھر اپنی کمفرٹ یا
اپنا آرام اور پھر اپنی مال و دولت سب کچھ جو ہے اس کو پھر قربان کرنا ہے. یہی تو امتحان تھا نا کہ کون اب آگے آتا ہے، کون پیچھے رہتا ہے، اور کون جو ہے وہ سب سے بڑھ کے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے اور اپنی جان کے ساتھ بھی، اپنی یعنی فزیکلی بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. تو بہرحال تمام جو صحابہ کرام تھے سب نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر آگے آگے ہو کر اس میں حصہ لیا. تنگ دست صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری طلب کرنے آئے. آپ نے فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں، کیونکہ ظاہر بہت بڑا لشکر تھا نا، تو ہر ایک کو سواری تو نہیں دی جا سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، یعنی تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکبار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ بھی نہ پا سکے. یعنی بعض بہت ہی تنگ دست تھے نا، تو ان کے اس پہ افسوس ہوا کہ ان کو کوئی سواری نہیں مل سکی. چنانچہ انہیں پھر حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا. یہ ہوتا تھا کہ پھر مطلب ظاہر جن کے پاس کوئی اونٹیاں گھوڑے تھے وہ اپنی طریقے سے یا جس طریقے سے بھی مالی مدد ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے کہ ساتھ چلیں وہ لوگ بھی نا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا امتحان تھا. جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کوئی صحابی تھے، انہوں نے رات بھر کسی یہودی کا کوئی کنواں تھا اس پہ کام کیا، اور جو کمائی ملی اس سے بس مٹھی بھر کھجوریں وہ خرید سکے اور لا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے دی تھی. تو وہاں پہ پھر منافقین جو تھے انہوں نے مذاق بھی اڑایا تھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ مٹھی بھر کھجوریں سارے ڈھیر کے اوپر رکھ کے کہا تھا کہ یہ سب سے اوپر ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو قدر اس چیز کی ہے نا کہ کس نے کس نیت اور کس اخلاص کے ساتھ دی ہے. کوانٹٹی تو میٹر کرتی نہیں، کوالٹی میٹر کرتا ہے نا. تو دین اسلام میں تو اتنی قدردانی ہے انسان کے جذبات کی. اب منافقین نے چہمگوئی بھی کی. جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا ویسے مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا. یعنی انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی طاقت کے اگینسٹ تم جا کے ان سے ٹکرانے کا سوچ رہے ہو، تو ان کا بھی مذاق اڑایا اور لوگوں کا بھی، کیونکہ منافقین کا تو کام ہی ہوتا تھا نا کہ لوگوں کی ہمت کم کرنا. اور یہ بھی ہر دور میں ہوتا ہے. جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ دین پر چلنے والوں یا دین پر آگے ہو کے عمل کرنے والوں پہ ضرور کوئی نہ کوئی ٹونٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ویسے آپ کے کتنے بھی خیر خواہ بن رہے ہوں، لیکن وہ ان چیزوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جن کے دل میں خالص ایمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ تو ویسے بھی اعتقادی بھی منافق تھے نا، تو لیکن عملی منافقین کا بھی ہوتا ہے. آپ کو اپنے ساتھ بھی اس چیز کا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ اگر زیادہ آگے ہو کے یا زیادہ باعمل ہونے کی کوشش کریں یا زیادہ دین کے کاموں میں جب آپ شامل ہوں تو پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں لوگ. کہ ظاہر ہے وہ ایک اپنے اندر چونکہ دل میں اس طرح کا خالص ایمان جن کے نہیں ہوتا یا جن کو پوری طرح سے عمل کرنا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ عمل کرنے والوں کو روکتے ہیں، کبھی مذاق اڑا کے، کبھی ان کی تحقیر کر کے، باتیں بنا کے، طعنے کس کے. جب ان سے باز پرس ہوئی تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے. یہ بھی ایک بڑا کامن کہ نہیں ہم تو ایسی جوک کر رہے تھے، وی ور جسٹ جوکنگ، وی ور جسٹ کڈنگ. ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم تو سیریس تو نہیں ہیں، ہم تو ایسے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوے سے عدم حضوری کی اجازت چاہی. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین اور جو بدو عرب جو تھے، یعنی باہر کے لوگ جو تھے شہر سے باہر کے، انہوں نے بناوٹی عذر یعنی جھوٹے عذر تراشے انہوں نے کہ ہم نہیں ساتھ جا سکتے. کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی اپنے گھر والوں کا کہ میں نہیں شرکت کر سکتا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پیچھے رہنے کی جو ہے وہ اجازت ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، سورۃ توبہ بھی کی آپ نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا بھی گیا تھا کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی، حالانکہ یہ مطلب جھوٹے ظاہر عذر بہانے تراش رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے تھے کہ ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی کوئی ریزن نہیں تھی، بس ایسے ہی کچھ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. یہ بھی آپ نے پڑھا تھا پھر جن کے لیے آیات بھی اتری تھی. یعنی ہر طرح کے آپ دیکھیں کردار اور ہر طرح کے رویے سامنے آئے. کچھ بہت زیادہ سابقون الاولون، کچھ ذرا درمیانی طرح کے، اور کچھ مخلفون بھی تھے جو پیچھے رہ گئے.
تو ہر طرح کے لوگوں کا امتحان ہوا اور ہر طرح کے رویے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ اسلامی لشکر راہ تبوک میں اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا۔ ونس اگین دیکھیں، مدینہ کا انتظام کسی کو سونپ کے جا رہے ہیں، ایسے نہیں جا رہے۔ بال بچوں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، کیونکہ ظاہر ہے بیوی بچے بھی سب پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے، تو ان کے لیے بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کوئی لک آفٹر کرنے کو۔ اور ہر دفعہ یہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیار و مددگار چھوڑ کے نہیں چلے جاتے تھے کہ بیویاں ہیں پیچھے، بچے ہیں یا کوئی کمزور بوڑھے لوگ ہیں، تو ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے کسی کو مقرر کر کے جاتے تھے کہ وہ جا کے ان کو پوچھتے رہیں پیچھے سے، کوئی ضرورت ہو، کوئی کسی کو کچھ بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو چھوڑا پیچھے، حضرت علی بھی تھے پیچھے۔ لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے۔ چنانچہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اوس کا جھنڈا اسید بن حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، چھوٹا لشکر نہیں ہے، 30,000، جسٹ امیجن، کافی زیادہ لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے شاید ابھی آپ پڑھ کے سوچ رہے ہوں کہ اتنی تو کھجوریں تھیں یا اتنا تو سامان تھا یا اتنے تو سواریاں تھیں، لیکن لشکر بھی تو دیکھیں نا کتنا زیادہ تھا۔ اور آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ ایسے 20-30 لوگ بھی اگر اکٹھے ہو کے کہیں جائیں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی آؤٹنگ کا پلان اس طرح بن جاتا ہے، تو ان کی مینجمنٹ ہی اتنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، ایسے ٹریول کر کے کہیں جانا ہو 20-30 لوگوں نے، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسا بعض دفعہ ہوتا ہے نا ایک سٹی سے دوسری سٹی کی اگر کوئی شادی ہو تو اس میں بھی مینجمنٹ کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اب آپ سوچیں کہ نکل رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور سفر بھی بہت لمبا تھا، یعنی تبوک جو ہے مدینہ سے بھی اوپر جانا تھا نا، شام کا علاقہ اوپر شمال کی سائڈ پہ، تو کافی لمبا سفر تھا، اور پھر گرمی بھی شدید تھی، زوروں پر تھی۔ تو 30,000 کا لشکر اور منزل مقصود تبوک تھی کہ وہاں جا کے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ سواری اور توشے کی سخت قلت تھی، 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، جو ہوتا ہے نا، یعنی ہر ایک کی باریاں لگی ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے پیدل جانا ہر ایک کے لیے پورا وہ سفر پیدل کرنا تو مشکل نہیں تھا، تو باریاں لگی ہوئی تھی۔ لوگوں نے درخت کے پتے بھی کھائے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے، یعنی کھانے کو بالکل ہی ختم ہو گیا ان پہ، پھر پتے کھا کھا کے گزارا کیا، اور ظاہر ہے وہ کڑوے بھی ہوتے ہوں گے اور کوئی ان میں کانٹے وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے، تو ہونٹ سوج گئے۔ سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے، کہ پانی کی قلت ہو گئی تھی نا، تاکہ ان کی میدوں اور آنتوں کا پانی پی سکیں۔ اللہ اکبر، سوچے نا ان لوگوں کی قربانیوں کا سوچ کے تو مطلب رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنی ان امیجنیبل سی بات لگتی ہے کہ کس طرح کی زندگیاں اور کس طرح کی قربانیاں یہ دے کے گئے ہیں۔ ہمیں تو تھوڑا سا کچھ سیکریفائس کرنا پڑے، کچھ اپنا وقت، کوئی اپنی صلاحیت یا ذرا سا اپنا آرام دینا پڑے تو ہم اس پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا، اور ان لوگوں کا آپ دیکھیں کیا جذبہ تھا۔ بہرحال لشکر تبوک کے راستے پر رواں دواں تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ ملے۔ ان کو تانے دیے تھے نا منافقین نے، مطلب ظاہر ہوتے سب سے کلوز تھے، وہ منافقین کے تانے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت اہم کام پہ ان کو چھوڑ کے آئے تھے نا۔ تو فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی انہوں نے اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، کیا نسبت تھی، بھائی تھے نا وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب تمہارا جذبہ اپنی جگہ، لیکن تم یہ سمجھو کہ تمہیں بھی اسی طرح کا ریوارڈ مل رہا ہے، تم میرے بھائی کی طرح ہو۔ ساتھ یہ بھی کلیئر کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ان کا جذبہ ظاہر یہی تھا، اور منافقین جو اس طرح کی باتیں تانے دے رہے تھے تو وہ آ کے مل گئے لشکر کے ساتھ کہ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، لیکن پیچھے رہنے والی بھی جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ بھی بہت ضروری تھی نا، تو اس وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین حجر میں اترے
اس کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندا. یہ ہجر کا علاقہ تھا، مدینہ سے اوپر جب آپ جائے نا تبوک کی طرف، جہاں پہ ابھی بھی وہاں پہ یہ مدائن صالح کے نام سے الاولی اب اس کو ہمیں کہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی جو بقایا جات، ان کے گھر وغیرہ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر تراش کے بنائے ہوئے تھے، ابھی تک وہاں پہ ہیں. لوگ وہاں پہ دیکھنے کے لیے، سیر آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، لیکن نہیں جانا چاہیے اس طرح سے. بس ایسی جگہوں سے عبرت پکڑتے ہوئے گزر جانا چاہیے. تو وہاں پہ جب یہ اترے تو کنویں سے پانی بھی لیا اور آٹا بھی گوندا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں، گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں، اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. یعنی آپ اب دیکھیں حالت کیا ہے کہ اونٹ ذبح کر کر کے ان کے کوہانوں کا پانی پیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ اب ہر جگہ سے یہاں سے تم نے پانی نہیں لے لینا، جو آٹا گوندا ہے اس کو بھی. ان کو تو نہیں پتا تھا، صحابہ کرام مطلب ایک لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر ہے، پڑاؤ ڈالا، سب نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ نے پھر حکم دیا کہ یہ آٹا کھانا بھی نہیں ہے تم نے، اور صرف جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اس سے بس تم پانی لے سکتے ہو، ویسے نہیں. اگر دوسری جگہ سے لیا تو اس آٹے کو بھی نہیں کھانا. یعنی آپ دیکھیں ایسی عبرت ناک جگہ جو ہے، یہاں سے کچھ بھی اس طرح کا کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے. یہ پتہ چلتا ہے، اس سے عبرت صرف پکڑنی چاہیے اور بس جلدی سے گزر جانا چاہیے. ایسے پکنک پوائنٹس نہیں بنا لینے چاہیے. آج لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو بڑا باقاعدہ پلان کر کے جاتے ہیں ان جگہوں پہ اور گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ایسے پکنک کی نیت سے نہیں جانا. ہاں اگر آپ ٹریول کر کے جا رہے ہیں اور راستے میں ان جگہوں سے آپ گزر رہے ہیں تو بس دیکھ کے اس پہ عبرت پکڑیں اور جلدی سے گزر جائیں وہاں سے، ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. جب سمود کے علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریہ کنا داخل ہونا، یعنی روتے ہوئے داخل ہونا، افسوس کے ساتھ داخل ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی. یعنی اللہ کا غضب ہوا تھا نا اس ساری جگہ پہ، اللہ کا قہر ہوا تھا، عذاب آیا تھا اللہ کا، تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے. یہ صحیح بخاری وغیرہ میں نا اس کی ساری ملتی ہیں ڈیٹیلز. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی. یعنی تیزی سے آپ وہاں سے نکل پڑے کہ یہاں پہ ٹائم زیادہ نہیں لگانا. اور یہاں سے پھر دیکھیں سفر کے دوران کس طریقے سے نمازوں کو اکٹھا کرنے کی بھی یہاں سے ایک ہمیں آپ کہہ لیں کہ ایک ریزن مل جاتی ہے. اور کیسے تھی کہ ظہر اور عصر کی اکٹھی کر لی، مغرب اور عشاء کی اکٹھی کر کے پڑھتے، جمع تقدیم بھی فرماتے اور جمع تاخیر بھی. جمع تقدیم کیا ہوتا ہے؟ مقدم سے ہے، یعنی اگلی نماز کو پچھلی کے ساتھ ملا لیا، عصر کو ظہر کے ساتھ ملا لیا، یہ جمع تقدیم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور کبھی یہ بھی جمع تاخیر بھی، یعنی ظہر لیٹ ہوگی تو ظہر کی تاخیر کر کے اس کو عصر کے ساتھ، عصر سے پہلے ظہر پڑھ لی اور پھر اس کے بعد عصر پڑھ لی، پھر سیدھا مغرب عشاء کا بھی. تو یہ کرنا بالکل جائز ہے. آپ اس طریقے سے اپنے سفر کے دوران کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی جمع تاخیر بھی. کیونکہ دیکھیں آپ نارمل سچویشن میں تو نہیں ہوتے نا، تو ہمارے دین کی میں جو سہولیات دی گئی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی دی گئی ہے، ان آسانیوں کو لینا چاہیے. یہی ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے. کیونکہ بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ سفر اس طرح کے تھے، وہ تو بڑے مشکل تھے، ہمارے سفر آسان ہے. دیکھیں سفر ہی ہے نا، ایسی تو کوئی ہمیں ڈیٹیلز نہیں بتائے گی کہ آگے جب تم جہازوں پہ سفر کرو گے تو پھر نہ کرنا. اور یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت کے سفر بہت مشکل ہوتے تھے، لیکن آج بھی جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو آپ اپنے نارمل گھر کے حالات والی معاملات تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتا نا. وقت بھی بعض ٹریولز بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی ٹرانزٹ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کبھی جگہ ملتی ہے نماز پڑھنے کی، کبھی آپ کو نہیں ملتی. تو اس میں اگر آپ کمبائن کر کے پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ نماز نبوی میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جمع کر کے نمازیں پڑھی تھی جبکہ آپ سفر میں بھی نہیں تھے اور کوئی ایسا جنگ وغیرہ کا بھی ماحول نہیں تھا. تو اگر کوئی ایسی سچویشن عام زندگی میں بھی آ جاتی ہے تو اس میں بھی اس کو کرنے کی گنجائش ہے. اور تو اس کو آپ روٹین نہیں بنائیں گے،
مطلب ایک دفعہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ کر کے بتایا ہے، عام حالات میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانی دی گئی ہے نا، اس کو خوشی سے لینا چاہیے، اور خام خواہ میں اپنی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر اعتراض کر کے۔ تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل، یہ بھی ایک صحابی تھے، یعنی تبوک میں اب وہ پہنچ گئے ہیں۔ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا، اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، گرمی ہوتی تھی نا، اور ظاہر ہے کچے فرش ہوتے تھے نا، ہماری طرح ایسے ٹائلیں وغیرہ تو نہیں ہوتی، تو ان کو پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے تو اس سے ذرا وہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ تو دونوں بیویاں، آپ کو پتہ ہے تعدد ازواج کا رواج تھا اس وقت عرب میں، تو دونوں نے جو ہے نا اپنے اپنے جگہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، کھانا بھی تھا، ٹھنڈا پانی بھی فراہم کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سخت گرمی میں ہے، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے میں، میٹھے پانی میں اور خوبصورت عورتوں میں، واللہ یہ انصاف نہیں۔ میں تم سے کسی کے چھپر میں، تم میں سے کسی کے بھی چھپر میں داخل نہ ہوگا۔ چھپر مینس وہ لائک ایسے تھوڑا، جیسے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سائے کا ارینجمنٹ کر کے بنایا ہوا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں، تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک دم سے ان کو احساس ہوا، زمین نے ان کو جھنجھوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو اتنی گرمی میں ایسے سفر پر نکلے ہوئے، جہاد پہ جا رہے ہیں، اور میں پیچھے ایسے ٹھنڈے سائے اور کھانے انجوائے کروں بیٹھ کے، تو ان کو یہ مناسب نہیں لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بھی نکلوں گا اور تو میرے لیے توشہ تیار کر دو، یعنی ساتھ جانے کا کھانا پینے کا سامان دے دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی تبوک میں اب پڑاؤ جو ہے وہ ڈال دیا، تو تبوک جو ہے بالکل اوپر ایسے وہ سرحد کے قریب ہی ہے نا شام کی، تو وہاں پہ ہی یعنی یہ ہوا تھا کہ پڑاؤ ڈالا جائے گا۔ ٹائم تو ہو گیا، ایک چھوٹا سا ٹاپک آگے اور کر لیتے ہیں۔ تبوک میں 20 دن، رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب یہ تھی اللہ کی مدد، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تو بہت بڑی طاقتور قوم تھی اور بڑی ان کی فوجیں تھیں، لیکن بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا روب ڈلا ان کے دلوں میں کہ ان کے حوصلے ٹوٹے اور ان کی مقابلے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور وہ اندرون ملک بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر خوب روب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا، یعنی دشمن جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ روکے رہے تاکہ اچھی طرح روب پڑے اور وہ ڈرے رہیں، اور اس دوران مختلف لوگوں کے وفود آتے تھے، آپ سے ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیلہ کا حاکم یوحنا بن روبہ آیا، اس کے ساتھ جربہ، عذرا اور مینا کے بھی وفود تھے جنہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کی اور مسلمان نہ ہوئے۔ مختلف قبائل تھے، وہاں سے بھی آئے، ان کو بھی پتا چلا کہ بھئی اس طریقے سے اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، تو یہی طے ہوتا تھا کہ یا تو مسلمان ہو جائے قبیلہ، اور ورنہ اگر اپنے ہی دین پر رہنا ہے تو پھر انڈر ہو کے رہنا پڑے گا، اور محکوم ہو کے رہنے کے لیے پھر جزیے کی شرط ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف جزیے کی اماؤنٹ طے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اس کو باشندگان عیلہ کو امان دی اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت بھی دی، آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا، یعنی وارن بھی کر دیا، شرائط طے کر دی کہ تم لوگ چاہے سمندر میں سفر کرو، خشکی میں سفر کرو، کشتیوں قافلوں کے تمہاری امان ہے، ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، ہاں لیکن پھر تم لوگوں نے بھی پھر کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، پھر کوئی شرارت تم لوگوں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ تم سمجھو کہ جو تم مال ہمیں دے رہے ہو اس سے تمہاری جانیں بچ جائیں گی، یعنی ایک طرح سے وارننگ بھی ان کو دے دی کہ بس سیدھی طرح محکوم ہو کے رہو تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر جربہ اور عذرا کے باشندوں کے لیے لکھی جس میں ان کو امان دی، اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار ہوں گے۔ اہل مدینہ نے آپ سے چوتھائی پھل کی ادائیگی پر صلح کی، سب کے ساتھ مختلف جزیہ طے ہوا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک وہ نہیں رکھا تھا، ظاہر ہے ہر ایک کی کنڈیشنز اور ہر ایک کا دینے کا کی استطاعت مختلف تھی، اور مختلف قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ ان کے ساتھ یہ
جزیہ کا معاملہ طے ہوا. بہرحال یہ غزوہ جو تھا اس میں کوئی ایسا جنگ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، بس یہی ہوا تھا کہ دشمن پر روک پڑا. لیکن ساری جو آزمائش تھی نا وہ بس آپ کے لیے سفر کی آزمائش تھی کہ، اور یہ آزمائش تھی کہ کون نکلتا ہے، کون ڈر کے پیچھے رہتا ہے یا کون اپنے آرام کو ترجیح دے کر پیچھے رہتا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے نا بس لیسنز ہیں ہمارے لیے سوچنے کے اور عمل کے لیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.